الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس آیت مبارک کو، سب کو یاد ہے، بیشتر لوگوں کو یاد ہے۔ اب یہاں پر آج میں بات کر رہا ہوں مشی خان۔ یہ مشی خان ایک ڈرامہ میں کام کرنے والی لڑکی یا عورت ہے۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق بدزبانی کی ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بے شرم کہا، اس نے بدتمیز کہا ہے۔ اب اس ڈرامہ کرنے والی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی عالم دین کے متعلق اس قسم کی بات کرے؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عالم دین اسے کہتے ہیں جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، وہی عالم ہے، ڈگری سے نہیں ہوتا۔ آج جو ڈگری کی لوگوں میں بات کرتے ہیں، ڈگری کے اوپر حدیث اور قرآن لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن اور حدیث سینے کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن کا علم ہر کسی بدبختوں کے پاس، حرام کھانے والوں کے پاس، جھوٹ اور غیبت کرنے والوں کے سینے میں یہ قرآن نہیں رہتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ کسی تمہارے جیسے لوگوں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مبارک الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ صرف انہی لوگوں کو جس کو اللہ چنتا ہے ان کے سینے میں یہ علم داخل ہوتا ہے۔ صحابہ کے کرام کے سینے میں یہ علم اللہ نے داخل کیا، کس کے معرفت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل کر یہ علم قرآن اور حدیث کا صحابہ کرام کے سینے میں منتقل ہوا، اور صحابہ کے سینے سے نکل کر کے یہ تمام امت کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ علماء کرام کا مقام یہ دیکھو کہ یہ نائب رسول ہیں۔ نائب رسول کو آپ اس طریقے سے بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ عالم دین ہیں، وہ عالم دین کی تنبیہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی علماء کرام بدزبانی کرے یا کسی طریقے کا بھی کوئی بھی وہ غلطی کرے جائیں تو عالم دین ہی ان کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ ہر کوئی اگر بولنا چاہے گا، ہر کوئی بولنا شروع کر دے گا، تمہارے جیسی لڑکی جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر دین کا اتنا پتہ ہوتا تو تم ڈرامہ میں کام نہیں کرتی۔ تمہیں آتا کیا ہے دین کے بارے میں، اور تم نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تم اپنے اسٹیٹ کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات جو ہے 100% معقول ہے۔ سارے چور ڈاکو کو تم نے بٹھایا ہوا ہے ہر ادارے میں۔ اگر پاکستان کا ایک ادارہ بھی پکا مسلمان بن جائے اور پکا ایماندار بن جائے تو سارے ادارے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت ایسی کی کہ سب کے سب ایماندار ہو گئے، دل سے ان کے لالچ ختم ہو گئی۔ آج لالچ کا طوفان آیا ہوا ہے ہمارے دلوں پر، ہر کوئی مال بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ آپ کے ادارے میں، پولیس میں ایک بھی کوئی مخلص ہے؟ یہ پی آئی اے والے جب اسٹیٹ کا گیسٹ جا رہا ہے، یا تو آپ پہلے ہی اعلان کر دیتے، گیسٹ کی توہین تم نے کی ہے، اعلان کر دیتے کہ 100 کلو یا 5 کلو یا 1 کلو سے زیادہ آپ سامان نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں معزز مہمان بن کر کے، ہمارے لیے یہ اجازت ہوگی، اور تم پھر اس کو ذلیل کر رہے ہو کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ انہوں نے بات صحیح کی کہ ہمیں جو ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو پورا دو، پروٹوکول ہمیں پورا چاہیے، ورنہ آدھا والا معاملہ نہیں ہوگا، آپ پوری فیس لے لیجئے ہم سے جو بنتا ہے۔ تو بات تو معقول ہے ان کی، اور تمہیں کون اختیار دیتا ہے کہ تم فیصلہ کرو؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ اگر انہوں نے پاکستان کے متعلق کچھ
غلط بات کی ہے، میں نے بھی ان کی بات سنی ہے، ان کو ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارا دشمن انڈیا ہے اور وہ خوش ہو گیا ہوگا یہ بات سن کر کے. لیکن جب انسان کو تنگ کیا جاتا ہے اور انسان کے ساتھ ناجائز ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتا ہے، اس سے بھی بدزبانی کر بیٹھتا ہے. اگر تم لوگ ایسا حرکت نہیں کرتے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ تو وہ پھر پاکستان کی تعریف کرتا. ظاہر سی بات ہے تم لوگوں نے جس جگہ پہ بھی جاؤ ہر کوئی منہ پھاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے. شناختی کارڈ کے دفتر میں جائیے وہاں لوگ کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بزرگ لوگ بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، وہاں بس وہ دوڑا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کا. کسی کو تو بہت آسانی سے ان کا کارڈ بن جاتا ہے اور کسی سے اتنا سوال جواب کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھک جاتا ہے، جبکہ آپ اس کا پروف بھی ہوتا ہے، اس کے باپ کا بنا ہوا ہے، اس کا دادا کا بنا ہوا ہے، اس کے بچوں کے بے فارم بنے ہوئے ہیں، پھر اس کی ماں کو اس کے باپ کو دوڑا رہے ہیں. اگر غلطی ہوئی ہے فارم میں تو آپ نے کی ہے. اس نے تو بولا تھا، بتایا تھا کہ میری عمر 55 سال ہے، آپ نے خود لکھ دیا اس میں 60 سال. اب بولتے ہیں کہ آپ نے عمر کا معاملہ آ گیا، اب اس کو دوڑاتے ہیں. آپ نے تو سارے ادارے کیا برباد کیا ہوا ہے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام ادارے کو ٹھیک کرے. ایک ٹھیک کرنے والا آیا تھا، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور آپ لوگوں نے یہ تمام ادارے کو خراب کرنے والے، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال جواب کرے. تم کون ہوتی ہو اور تمہیں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اللہ والے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر پاکستان حکومت ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ بلائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر ذاکر نائک تمہارے جیسے وہ نہیں ہیں، ان کے لیے دنیا کے ہر دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر انڈیا ان کو نکال دیا تو کوئی فرق نہیں پڑا. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیرا ہر جگہ چمکتا ہے. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ظاہر بات ہے علمی اختلاف ہے علماء کرام کا ہے، وہ علماء کرام کریں گے. تمہارے جیسے یہ ڈرامہ کرنے والی کو زیب نہیں دیتا ہے کہ ایک عالم دین سے اس طرح سے بات کرے. اور یہ بازارو عورت جس کو اس نے کہا ہے، یہ بات کسی حد تک یہ بھی صحیح ہے، لیکن معاشرے میں بتانا مناسب نہیں ہے. کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ بغیر شوہر کے رہ نہیں سکتی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ایک لڑکی کا واقعہ اس طرح کا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے گانا گانے کی، یعنی گیت گا رہا ہے کوئی، ایسے جیسے کہ ایک عورت کسی اپنے عاشق کے لیے گیت سنا رہی ہے. انہوں نے جب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مزاج بہت نرم تھا، غصے میں آ گئے اور اندر داخل ہو گئے. اب وہاں جب بات چلی لڑکی کے ساتھ تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے سب بات ماجرا اپنا سنایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی قرآن بھی اچھی طرح سے جانتی ہے. تھوڑی سی طویل بات ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں. تو ماجرا یہ تھا کہ لڑکی کی شادی ہوئی تھی اور لڑکی کا شوہر جو ہے، جنگ کا اعلان ہوا وہاں وہ چلا گیا اور لڑکی نے اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا، لہٰذا وہ گانا گا رہی تھی عشقیہ انداز میں. تو اس لڑکی نے یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے قرآن کا ایک حکم توڑا ہے، آپ نے زیادہ توڑ دیا، کیونکہ آپ بھی بلا اجازت اندر داخل ہو چکے ہیں. خیر یہ بات تو ہو گئی. تو حضرت عمر اس کی بات سن کر کے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور معلوم کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا دن رہ سکتی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس کا نفس یعنی کہ وہ کنٹرول سے نکل جائے گی. یہ خدشہ ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ بات پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہ ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، وہ حد کراس کرنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے.
تو حضرت عمر نے اسی وقت اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں فوج میں وہ سب کے سب جن کا 4 مہینہ ہو گیا ہے وہ اپنے گھر میں جائے. 4 مہینہ سے پہلے چھٹی سب کو ملے گی، وہ گھر جائیں گے. اور اس لڑکی کا شوہر کو فوراً چھٹی دے کر کے اس کے گھر پہ بلایا گیا. ورنہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، 6 مہینہ 1 سال لوگ اپنی بیوی سے دور رہتے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو صرف انہوں نے عورت کی بات کر دی، بس یہ غلط ہے. مرد حضرات میں بھی جو لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، شادی میں تاخیر کرتے ہیں اور بڑے بڑے رشتے ڈھونڈنے کے لیے وہ جو ہے اپنی عمر گنوا دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ یا تو ان کے اندر کوئی بیماری ہے، وہ اپنا ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا پھر وہ ان کی لت اچھی نہیں ہے. کیونکہ جو متقی لوگ ہوں گے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ شادی ضرور کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے، اور غیر شادی شدہ کے عبادت قبول ہونے کے چانسز بھی کم ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے. تو انہوں نے تھوڑا سا جذبات ہو کر کے جذباتی انداز میں بول دیا کہ وہ عورت کے پاس یہ 2 چوائس ہے. تو آخر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، دین ہمارا دولت کمانے کے لیے نہیں کہتا. آج ہمارے یہاں بھی کچھ سیاستدان ہیں جو شادی نہیں کر رہے ہیں، ان کی عمر ڈھل رہی ہے. کس بات کے لیے؟ ان کے پاس کس بات کی کمی ہے؟ چلیں، غریب لوگوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو لڑکی لائیں گے، بہو لائیں گے تو کہاں رکھیں گے وہ؟ تو وہ گھر کو تعمیر کرنے کا یا خریدنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے، اور نہ پھر ایسے غریب کو کوئی بیٹی دینا چاہتا ہے تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، عمرہ لوگ، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے معیار کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کھرب پتی ہوں تو مجھے اس سے زیادہ دولت مند ملے، اور پھر ان کے ساتھ پھر معاملات اسی قسم کا ہوتا ہے. تو اس بات کا جو ہے، جو لوگ نکاح کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کیونکہ گناہ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. یہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، سب نے جوانی دیکھی ہے، سب نے جوانی کے مرحلے سے گزرے ہیں. انسان جوانی میں کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو چوری چکارہ میں ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ وہ رشوت لیتے ہیں، جاب کرتے ہیں، رشوت نہیں لیتے. رشوت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے. شروع میں وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، کاروبار میں بھی ایمانداری کرتے ہیں، ہر کام میں اچھا ہے، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہر کام ان کا صحیح چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میں یہ سب گناہ نہیں کروں گا، بچے رہتے ہیں. لیکن اس معاملے میں، نفس کے بارے میں، اس میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے عورت اور مرد کو ایک ساتھ اکیلے بیٹھنا بالکل ہی غیر مناسب اور گناہ اس کو سمجھا گیا ہے. تو یہ جو بات کر رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بدزبانی کے ساتھ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے ادارے کو، آپ نے پاکستان کو، جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو شعور سکھانا. یا تو بس آپ نے سکھا دیا کرپشن کرو، لوٹو مارو. آج دیکھ لیجیے اسٹیٹ کرائم کتنا زیادہ ہے. آج بھی کراچی میں ایک کو ڈاکو نے مار دیا. یہ پکڑنے والے صرف کھڑے ہو جاتے ہیں، بائک والے کو پکڑتے ہیں، 100 روپیہ لیتے ہیں اور بولتے ہیں جاؤ. چاہے وہ بائک چوری کی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پیسہ 100 روپیہ مل گیا، جا سکتے ہو، کیونکہ کل وہ پھر گزرے گا، دوسرے پیٹی بھائی کما لیں گے. تو یہ بزنس بنا ہوا ہے. اگر سارے چور کو پکڑ کے بند کر دیا جائے گا، ساری موٹر سائیکل چھین لی جائے گی، بغیر لائسنس والے وغیرہ وغیرہ، یہ سب معاملات ان کے کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو آپ نے ادارے کو تو تباہ کر دیا. یہاں تو قانون کے نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہا وہ آپ کو اتنی بری کیوں لگ رہی ہے؟ ہم تو جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں بغیر رشوت کے، ہم نے کورٹ میں گیا ہوں، یہ اللہ ڈینو گوٹ کا مقدمہ لے کر کے، اور گلشن گہرام کا جو مہر اللہ ملعون نے غریبوں کے پلاٹ کو قبضہ کر لیا ہے. یہ گلشن گہرام گوٹ، اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے، اللہ ڈینو کا تھانہ منگو پیر ہے. یہ دونوں تھانہ میں بھی گئے، کوئی کسی مرتود نے غریبوں کی مدد نہیں کی. عدالت میں بھی گئے، وہاں پہ بھی جو منصی وغیرہ جہاں جہاں درخواست وغیرہ
تو وہ لوگ بھی منہ پھاڑ لیتے ہیں چائے پانی کے لیے. کہاں سے آدمی بچے گا؟ اب جج صاحب کیا کریں گے؟ کہاں کہاں دیکھیں گے؟ لوگ کر لیتے ہیں، اور نہیں کرو تو وہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن ڈال کر کے آپ کو 3 دن دوڑا دے گا. تو لوگ غنیمت اسی میں سمجھتے ہیں کہ بھائی 3 دن دوڑنے سے اچھا ہے کہ 200 روپیہ اس کو دے دیا جائے، یہ آگے ڈسپیچ کر دے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں، اور یہ زبان کھول کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو بغیرت اور کیا نہ جانے کیا کیا الفاظ بکواس کرنے لگی ہے. تمہیں کیا پتہ ہے؟ تم لوگ 4 ڈرامے میں کام کر کے 4 بنگلے خرید لیتی ہے، یہ کیسے کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ تم لوگوں کا پوری دنیا کو حقیقت پتہ ہے کہ فلم اور ڈراموں میں کام کرنے والی کا. اس قسم کی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. علماء کرام کے خلاف کبھی بات کرنے کی جرات مت کرنا. یہ علماء کرام کی بات علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، ہر آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے. دیکھیے کنٹرول ہے نا کہ عدالت جج کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا ورنہ توہین عدالت ہو جائے گی. فوج کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کے غداری کا مقدمہ چلے گا. کیوں ہے؟ اگر یہ قانون نہ بنایا جاتا تو لوگ تو دن رات یہی بکواس کرتے پھرتے، تو ہماری فوج کی بے عزتی ہوتی، ہمارے جج صاحبان کی بے عزتی ہوتی. تو یہ قانون بنا کر کے لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ لوگ اس قسم کی باتیں نہ کریں. تو ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. تو علماء کرام کے لیے بھی ایک اصول ہے کہ علماء کرام جب غلطی کریں گے تو علماء کرام ہی اس سے سوال جواب کریں گے، نہ کہ ہر کوئی چلتا پھرتا انسان وہ آ کر کے ایسی بکواس کرے گا. وما علینا الا البلاغ.